اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے اسحاق اور خضر اپنے گھر میں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران اسحاق کی زوجہ ان کے لیے شکنجی لے کر آتی ہے۔ کچھ دیر بعد خضر اجازت لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اسے جاتا ہوا دیکھ کر اسحاق کی زوجہ کہتی ہے، اگر تمہارے بس میں ہو تو تم اسے زنجیر سے جکڑ لو، جس کے جواب میں اسحاق کہتا ہے، جو جانا چاہتا ہے وہ زنجیروں سے بھی نہیں رکتا۔ ناظرین، یہ بات وہ عروج اور الیاس کے لیے کرتا ہے۔ یہاں الیاس جہاز میں بیٹھ کر کچھ بنا رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران عروج وہاں پر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، الیاس کیا تم اپنے خوابوں کی خاتون کی تصویر بنا رہے ہو؟ جس کے جواب میں الیاس کہتا ہے، نہیں رئیس آغا، افواہوں پر دھیان نہ دیں، میں بچپن سے ایک ہی چیز بنا رہا ہوں جو مجھے بہت پسند ہے۔ یہ کہہ کر وہ جہاز کا نقشہ دکھاتا ہے۔ یہ دیکھ کر عروج رئیس کہتے ہیں، تم بڑے ہو گئے ہو الیاس، لیکن تمہارے خواب ابھی تک پورے نہیں ہوئے۔ کیا تمہیں اسحاق آغا کی نظر تو نہیں لگ گئی؟ جس کے جواب میں الیاس کہتا ہے، شاید خضر آغا کی لگ گئی ہو۔ جس دن ہم ڈیسپینا کو اغوا کر کے بھاگ رہے تھے تو اس نے ہمیں پکڑ لیا تھا، لیکن وہ آپ کے ساتھ ایسا نہیں کر سکا۔ انہوں نے آپ سے پیار کی وجہ سے اسحاق آغا کو بیدار نہیں کیا۔ میں ابھی تک وہ لمحہ بھول نہیں پایا، مجھے وہ ہمیشہ یاد رہے گا۔ اس کے بعد عروج اپنا خنجر نکال کر اور اس سے اس کا خنجر لے کر اس میں دھار لگاتے ہوئے کہتا ہے، جو بھی ہمارے مخالف آئے ہم اسے کاٹ سکتے ہیں، لیکن جیسے جیسے ہم تیز ہوتے گئے ہمارے اندر کے زخم گہرے ہوتے گئے۔ یہ سن کر الیاس کہتا ہے، یہی بات مجھے تکلیف دیتی ہے آغا، میں صرف سمندر کے پیار کے پیچھے بھاگ رہا ہوں۔ ہم سمندر کے قزاق نہیں بلکہ سلطان بننا چاہتے ہیں۔ ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں میرے آغا؟ ہم صرف ڈاکوؤں سے لڑ رہے ہیں اور ان لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں جن کا ساتھ یونیتا دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں میں کیا سوچتا ہوں؟ یہ سن کر عروج کہتا ہے، کاش کہ ہم نے مدیلی کو کبھی نہ چھوڑا ہوتا، ہے نا؟ یہ کہہ کر وہ جانے لگتا ہے تو الیاس کہتا ہے، اگر میں نے غلط بات کی تو مجھے معاف کیجیے گا آغا رئیس۔ یہ سن کر عروج کہتا ہے، میرے ساتھ آؤ۔ یہاں مدیلی میں لوگ اکٹھے ہو کر باہر کا جشن منا رہے ہوتے ہیں، جہاں پر نیکو بھی موجود ہوتا ہے۔ نیکو ایک لڑکی کو بہت غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور لڑکی بھی اسے دیکھ کر ہنس رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد خضر نیکو سے کہتا ہے، مجھے تم سے کام ہے، سائیڈ میں آؤ۔ اس کے بعد خضر نیکو سے کہتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ کل صبح تم گوری بابرنو پہنچو، باقی میں تمہیں وہاں پر بتاؤں گا، اور اس کے بارے میں کسی کو مت بتانا، خاص طور پر اسحاق آغا کو ہرگز نہیں بتانا۔ کہہ کر وہ آگ میں چمچے ڈالنے لگتے ہیں۔ اسی دوران وہ لڑکی نیکو کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر خضر کہتا ہے، تم تو کہتے تھے کہ تمہاری کوئی خواہش نہیں، لیکن ایسا لگتا نہیں ہے بھائی۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ دوسری جانب زینب ایک لڑکی کے ساتھ جہاز پر سوار ہوتی ہے اور کیلمینوس کے لیے روانہ ہوتی ہے، کیونکہ اسے بیمار بچے کے لیے دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں عروج رئیس ایک نقشہ نکالتے ہیں اور الیاس سے کہتے ہیں، کیا تم ان ساحلوں کے بارے میں جانتے ہو الیاس؟ کیا تم جانتے ہو یہاں پر کون رہتے ہیں؟ جس کے جواب میں الیاس کہتا ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد عروج رئیس کہتے ہیں، یہ جزیرہ جربا ہے، یہاں آئیدن رئیس موجود ہیں۔ مالٹا پر حملہ کرنے اور وہاں کے شہزادے تک کو قید کرنے کے بعد وہاں کے لوگوں نے اسے ڈریگن کا خطاب دیا۔ یہ سن کر الیاس کہتا ہے، یعنی شیطان کا دشمن آئیدن رئیس؟ جس کے جواب میں عروج رئیس اشارے سے کہتے ہیں، ہاں۔ اس کے بعد عروج رئیس نقشے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں، یہ دیکھو، یہاں ایریبوز کمال رئیس ہیں۔ فتح کے بعد انہوں نے یہاں پر بحری فوج قائم کی۔ اس کے بعد وہ اشارہ کر کے کہتے ہیں، اناتولیا سے نکالے جانے والے نوجوان یہاں آتے ہیں۔ یہاں سمندروں کے راز جاننے کے بعد شاہین جیسے تیز اور شیر جیسے بہادر بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ نقشے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں، اور یہ ہے سینوب بندرگاہ، یہاں براک رئیس ہیں، یہ تاریخ کے سب سے بڑے کشتیاں بنانے والے انجینئر ہیں۔ ان سمندروں نے ان جیسے بہادروں کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اور یہ ہے مصر سے مراکش تک کی تمام نہریں۔ یہاں کے بحری فوج کلچ سردار کے حکم اور اجازت سے حرکت کرتے ہیں۔ کوئی تجارت میں لگا رہتا ہے تو کوئی دشمن کے خلاف تلوار چلاتا ہے۔ اس کے بعد وہ نقشے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں، اور یہ ہے دارالخلیفہ استنبول، اس خطے کا دل۔ یہاں کمال رئیس سلطان کے ساتھ ہیں۔ اگر الگ الگ جائزہ لیں تو کمال رئیس سلطان کے ساتھ، آئیدن رئیس ساحل پر، کلچ رئیس اپنی تجارت اور براک رئیس کشتیوں کے کارخانوں کی نگرانی پر مامور ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ سارے بہادر صرف ایک اشارے کے منتظر ہیں۔ یہ سن کر الیاس جواب میں کہتا ہے، جب یہ سارے بہادر اپنے فرائض نبھا رہے ہیں
تب ہم لوگوں کی مال و املاک کی حفاظت کر رہے ہیں، وہ بھی ایک عام خفیہ ایجنسی کے لیے۔ جس کے جواب میں عروج رئیس کہتے ہیں اللہ کے حکم سے ہم سب سے بھاری بوجھ اٹھائیں گے، جس طرح کافر سلیب کے سائے میں ایک ہو گئے، یہ بہادر بھی حلال کی روشنی کے تلے ایک ہو جائیں گے، یہی میرا مقصد ہے الیاس۔ اس کے جواب میں الیاس کہتا ہے اگر یہ تمام ترک ایک ہو گئے تو تمام دریاؤں اور جزیروں پر ترکوں کی مہر ہوگی۔ جس کے جواب میں عروج رئیس کہتے ہیں انشاءاللہ بالکل ایسا ہی ہوگا، لیکن پہلے پاپا کی خفیہ سازشوں تک پہنچنا ہوگا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ فرانسیسی صوبوں میں کیا چل رہا ہے، اور جب تک وہاں بیداری کا وقت نہ پہنچا ہو اس راز کو سینے میں چھپا کر رکھنا ہوگا۔ یہاں اسکندریہ کے کارواں سرائے میں آپ دیکھیں گے جعفر کارواں سرائے کے مالک سے کہتا ہے آپ کی بیٹی ایسے لوگوں پر اعتماد کر رہی ہے جو سامنے سے تو فائدہ دیتے ہیں لیکن پیچھے سے گڑھے کھود دیتے ہیں۔ یہ سن کر وہ مالک کہتا ہے پھر سے عروج کا مسئلہ ہے کیا؟ جس کے جواب میں جعفر کہتا ہے جی بالکل، یہ قابل اعتماد شخص نہیں ہے۔ یہ سن کر مالک کہتا ہے لیکن میں نے ابھی تک اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ اس کے جواب میں جعفر کہتا ہے یہی تو چالاکی ہے، وہ محسوس ہونے نہیں دیتے، وہ اپنی طاقت کو بڑھا رہے ہیں، سارا فائدہ عروج کو ہو رہا ہے، ہم تو بچا کچا اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ عروج طاقتور ہونے کے بعد سب سے پہلے تمہارے سرائے کو نقصان پہنچائے گا۔ جس کے جواب میں سرائے کا مالک کہتا ہے کیا تمہیں ہماری طاقت کا نہیں پتا؟ یہ سن کر جعفر کہتا ہے مجھے سب معلوم ہے، یونتا اتحاد کے بارے میں بھی۔ جس کے جواب میں سرائے کا مالک کہتا ہے ہماری معلومات کے بغیر ایک چھوٹی سی کشتی بھی بحیرہ روم میں داخل نہیں ہو سکتی، اور تم کہہ رہے ہو کہ 2 ترک اتنے طاقتور ہو جائیں گے کہ مجھے یہاں تک کہ یونتا کو للکاریں گے۔ جس کے جواب میں جعفر کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ عثمانیہ اور وینس کے درمیان لمبے امن کی وجہ سے آپ اپنی یادداشت کھو چکے ہیں، صرف اس لیے کہ کمال رئیس چند نوجوان ملاحوں کو تعلیم دے رہا ہے، کلچ بے چند گلنیوں کے ساتھ تجارت کر رہا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ماضی کو بھول جائیں گے؟ جب وہ بحریہ روم کو دوبارہ آگ لگانے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے سکندریہ میں کون جلے گا؟ ایزابیل بھی ان کو دور سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ پھر سرائے کا مالک جعفر سے کہتا ہے ابھی تم یہاں سے جاؤ، اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے۔ یہاں پیترو اپنے قلعے میں بیٹھ کر اپنے خاص آدمی ڈیگو کے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ پیترو کہتا ہے اس بار میں اپنی منزل کے بہت قریب ہوں، جب ہم یہ طاقت حاصل کریں گے تو سب کچھ بدل جائے گا۔ میں شیولر قاتل نہیں ہوں گا، نہ میں بورگیا خاندان کا پالتو رہوں گا، بلکہ میں مقدس پوپ کی بیٹی لوکریسیا کا شوہر بنوں گا۔ اسی دوران ایک شخص اندر آتا ہے اور کہتا ہے جناب آپ جس گروپ کا انتظار کر رہے تھے وہ کشتالیا سے آیا ہے۔ اس کے بعد پیترو باہر آ جاتا ہے اور ان سے باتیں کرنے لگتا ہے۔ اس کے بعد ایک شخص کہتا ہے ہم کس جگہ پر حملہ کریں گے جناب؟ جس کے جواب میں پیترو کہتا ہے مسلمانوں کو صرف اسپین کی زمینوں سے نکالنا کافی نہیں ہے، دیکھو اب وہ افریقہ کے ساحلوں پر بسنے والے ہیں، ایک دن مضبوط ہو کر انتقام لینے کے لیے وہ واپس آئیں گے۔ اس کے بعد پیترو کہتا ہے مراکش کی بندرگاہ پر قبضہ کیا جائے گا، حکم ہے یہ مقدس پوپ کا، انہیں افریقہ کے ساحلوں پر چین سے نہیں جینے دیں گے، وہ کبھی انتقام کا خواب نہیں دیکھ پائیں گے، وہ کبھی واپس آنے کا خواب نہیں دیکھیں گے۔ مائی بندرگاہ کے بعد کوئی اور بندرگاہ ہوگی، ہم ایک ایک کر کے ہر شہر پر حملہ کریں گے اور آخر میں ہم انہیں بحریہ روم کے نیلے سمندر میں غرق کر دیں گے۔ یہاں خضر اور نیکو ایک ساحل پر موجود ہوتے ہیں۔ نیکو خضر سے کہتا ہے میں تمہیں یہ کشتی نہیں دوں گا، اسحاق مجھ سے پوچھے گا تو میں اسے کیا بتاؤں گا، اس کشتی کو چھوڑو اور واپس چلو۔ لیکن خضر اس کی ایک نہیں سنتا اور کشتی میں اپنا سامان رکھنے لگتا ہے۔ اس کے بعد خضر کہتا ہے اگر اسحاق آغا میرے بارے میں پوچھیں تو کوئی بہانہ کر دینا۔ اس کے جواب میں نیکو کہتا ہے تم اتنا ساز و سامان لے کر کہاں جا رہے ہو، تمہارا کیا خطرناک منصوبہ ہے، میں بھی تمہارے ساتھ آنا چاہتا ہوں۔ جس کے جواب میں خضر کہتا ہے نہیں، تمہارا وہاں پر کوئی کام نہیں، اس لیے میں تمہیں شامل نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر خضر وہاں سے جانے لگتا ہے تو نیکو کہتا ہے اب میرا کام تم سے بھی خطرناک ہو گیا ہے، اور وہ بار بار اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ جس کے جواب میں خضر کہتا ہے وقت نہیں ہے نیکو، مجھے بہت جلدی ہے۔ یہ کہہ کر وہ کشتی پر سوار ہو جاتا ہے اور پھر وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ یہاں زینب اور لینا کشتی پر سوار ہوتے ہیں۔ اسی دوران زینب کے پاس ایک شخص آ جاتا ہے اور اسے تنگ کرنے لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر زینب کو بہت غصہ آ جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ شخص زینب کو پکڑ لیتا ہے۔ یہ دیکھ کر زینب اس کے منہ پر تھپڑ مار دیتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ مجھ سے دور رہو۔
یہ دیکھ کر لینا بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور کہتی ہے کیا ہوا، کیا اس نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے؟ جس کے جواب میں زینب کہتی ہے نہیں کوئی خاص بات نہیں، میں نے اس کو سبق سکھا دیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ جاتی ہے۔ یہاں بازار سے نیکو جا رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران اسحاق اسے دیکھ لیتا ہے اور اسے روک کر پوچھتا ہے کیا تم نے خضر کو دیکھا ہے؟ جس کے جواب میں وہ کہتا ہے میں نے نہیں دیکھا ہے۔ جس کے جواب میں اسحاق کہتا ہے اس نے صبح آنے کو کہا تھا لیکن وہ ابھی تک نہیں آیا۔ یہ سن کر نیکو کہتا ہے ہو سکتا ہے وہ استاد سلیمان کے پاس ہو، اور یہ کہتے ہوئے وہ پریشان نظر آتا ہے۔ یہ دیکھ کر اسحاق کہتا ہے خیر تو ہے نیکو، تم مجھے پریشان نظر آ رہے ہو، کیا تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو؟ جس کے جواب میں وہ کہتا ہے نہیں آغا۔ جس کے جواب میں اسحاق کہتا ہے اگر کوئی مجھ سے کچھ چھپانا چاہتا ہے تو بہتر ہے کہ وہ خود ہی چھپ جائے۔ ناظرین محترم، یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ بہت شکریہ۔